سورہ رحمان قرآن سننے سے آپ کے اندر نفی ڈیولپ ہوتی ہے، اپنی ایگو ختم ہوتی ہے، یہ ساری نیگیٹیوٹیز ختم ہوتی ہیں۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سن لیں، بار بار سن لیں، اگر آپ کی سیلف نگیشن نہیں، سیلف نگیٹ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو نفی نہیں کر سکتے، آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسا مسئلہ جو کائنات میں کوئی حل نہیں کر سکتا، اس کو سنیں یہ حل ہو جائے گا۔ لوگ مجھے کہتے ہیں لو جی اسی سن رہے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، یار خدا واسطے اس کا مقصد آپ نے سنی نہیں۔ تو جس کو میں نے یہ کہا نا کہ آپ نے سنی نہیں، اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، میں سنی۔ میں نے کہا کہ تم نے سنی ہوتی تو گلہ نہ کرتا، تیرے اندر قرار آ چکا ہوتا۔ میں کہ قرآن کی ڈائمنشن سمجھ، قرآن حاکم ہے کہنا، ہاں جی۔ میں کہ یہ اس حاکم کی طرف سے آیا، ہاں جی۔ میں کہ حاکم کی کیا چیز اہم ہے؟ اس کی مرضی۔ اس کی مرضی کیا ہے؟ اس کی ول کو ایکسیپٹ کرو۔ کوئی نہیں قبول کرتا، ہم میں سے کوئی نہیں قبول کرتا اس کو۔ جب یہ قرآن کا نور سینے میں داخل ہوتا ہے نا، تو اندر سے سارے وسواس جل جاتے ہیں اور ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ انسان ہی ایک بہتر پروڈکٹ بن جاتا ہے، احسن تقویم بن جاتا ہے، جو اللہ کہتا ہے ہم نے زمین پہ خلیفہ بھیجا، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہیں خلیفہ بناتا ہے تاکہ تمہیں چیک کرے کہ تم کون سے اعمال کرتے ہو۔ اس لیے کہ یہ جب سنتے ہیں اور کوئی یہ کہتا ہے نا کہ جی حالتی کرتے اولاد نہیں ہوئی، اس کا مقصد ہے اس نے سنی نہیں۔ اگر وہ سن لے تو اس کے اندر سے شک نکل جائے گا۔ قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے۔ جب اس میں شک نہیں ہے تو اس کا مقصد ہے اگر کسی کے اندر اس کو سن کے بھی کوئی گلا شکوہ، کوئی شک آ رہا ہے، تو وہ بہت بڑی کوئی گڑبڑ ہوئی ہے ہم سب کے ساتھ۔ سو کلندر پاک واز ویری پرٹیکولر، بہت ان کی اپروچ مثلا آخری ٹائم تک بھی وہ اسی اس کے ساتھ تھے کہ اس پیغام کو پھیلایا جائے۔ میں دیکھتا ہوں کلندر پاک کی مختلف ویڈیوز چاڑی ہوتی ہیں، وہ دھمال ڈال رہے ہیں اور لوگ اس کے ذریعے ویوز اکٹھے کرتے ہیں۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی دھمال یا کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مجذوب یا مست ہونا یا صاحب جذب، وہ جو سفر ہے اس کا جو پرائم پیک ہے وہ پیغام رحمت، وہ بقا ہے، بقا باللہ کی کہانی، وہ درد انسانیت کو ڈیل کیا تھا۔ ہم اسی کے اندر سٹک ہو کے نا ویسے ہی بننا چاہتے ہیں۔ ہم اس کو نہیں دیکھنا چاہ رہے کہ ولایت جو ہوتی ہے وہ نبوت کی سچائی کی گواہی ہے، یعنی ولایت تصدیق کرتی ہے اس سچائی کی۔ اور کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیض قرآن سننا اس نبوت کی وہ اٹیسٹ کرتی ہے اس سچائی کو کہ انسانیت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے یہ قرآن، یہ فضل ہے، یہ رحمت ہے، یہ کرم ہے، یہ شفا ہے۔ یہ نہیں کوئی سمجھتا، وہ لوگ وہی اسی میں انٹرسٹڈ ہیں کہ کوئی تمال نہ پا رہے ہوئے۔ ایسے نہ سوچا کریں، وہ دیکھیں جو ان کا آخری، جیسے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے وہ طریقہ کار جو انہوں نے اپنی زندگی کے بالکل آخری حصے میں کیا، اسی کو ڈپیکٹ کیا کہ وہ چونکہ اسلام جو ہے وہ مختلف فیزز سے گزرا ہے۔ کبھی رفع یدین کا حکم تھا، لوگ بت رکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے چلے تھے؟ ایک صاحب جذب و مستی سے، اور ایک بڑے عہدے تک ڈیوٹی کے فقیر ہونے کے علاوہ آپ ایک ایسا پیغام لے کے آئے اللہ کی طرف سے، ایک رحمت بن کے آئے۔ اللہ نے ہمارے لیے رحمت بھیجی کہ اس قرآن کو سنیں، اپنے اختلافات دور کریں، اپنی نفرتیں ختم کریں، مردہ پن ختم کریں، ہماری زندگیوں میں سکون آئے، کم از کم ہماری انڈیویجول کی زندگی میں تو سکون آ جائے۔ آپ کما لیں، کھا لیں، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی ہو جائیں، آپ کی زندگیوں سے سکون چلے جائیں گے۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ اس سکھ کی بات کرتے تھے جس کا تعلق یعنی قلب کا زندہ ہونا ہے، اور یہ قرآن ہے ہی قلب کو ایڈریس کرتا ہے۔ یہ ہمارے جو دھڑکن ہے اس کا ایشو ہے یہ سب سے بڑا، کہ یہ جب غیر اللہ کی طرف خیال کو بسا لیتی ہے تو یہ مردہ پن کا شکار ہو جاتی ہے، اور انسان ہی سیویج بنتا ہے، وائلنٹ بنتا ہے، درندہ بنتا ہے۔ اور جب یہ قرآن زندگیوں میں آئے، نبی علیہ السلام کی آمد کے ساتھ دیکھو کیسی کیسی دنیا آئی ہے جی، کیا کیا حسین چہرے رونما ہوئے، کیسے ان کی دل کی دنیایں بدلی، کیسے وہ بالکل سبمسو محبت کرنے والے بن گئے۔ یہ قرآن کا حسن ہے، اسلام کی پاکیزگی ہے کہ یہ اللہ سے محبت کا درس دیتا ہے
کہ پرائم ذات اگر کوئی رسپیکٹ، عبادت اور محبت کے لائق ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. یہی کلام پاک کا پیغام ہے.